اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی رات شب قدر ہے۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے، جس کی مدح اور جس کی ثنا خود قرآن کریم اپنی زبان سے یوں کر رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے تمام راتوں میں صرف اس رات کا انتخاب نزول قرآن کے لیے کیا۔ ہم نے صرف اس رات کو چنا کہ ہم اس میں قرآن کو اپنے حبیب پر نازل فرمائیں۔ صرف قرآن کریم اس رات کا تذکرہ ایک جگہ نہیں کر رہا، بلکہ دوسری مقام پر بھی یوں فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ یعنی مبارک رات، مبارک شب میں نازل کیا۔ یہ رات مبارک بھی ہے، مغفرت والی بھی ہے، غفران والی بھی ہے، برکت والی بھی ہے۔ یہ رات محتاج تعارف نہیں۔ اس رات کو شہزادی کونین کہ والد گرامی رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بیدار کر دیا کرتے تھے، اور کسی ایک فرد کو بھی اس رات میں سونے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ شہزادی کونین بھی اپنے اہل و عیال کو اور اپنے اہل خانہ کو اس رات میں بیدار کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ آج کی رات، آج کی شب سونے کی نہیں ہے بلکہ عبادت کی ہے۔ اور اس کا علاج یوں فرماتی تھیں کہ دن میں کھانا کم دیتی تھیں تاکہ رات میں جاگا جا سکے اور جاگنے میں آسانی ہو، اور فرماتی کہ بدقسمت ہے وہ شخص جو آج کی رات خیر و نیکی سے محروم ہو جائے۔ فرماتی بدقسمت ہے وہ شخص جو آج کی رات، آج کی شب خیر و نیکی سے محروم ہو جائے۔ یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس کو شب قدر کہا گیا۔ دیکھیے اس رات کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ شب قدر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کہنے کا سبب کیا ہے؟ اس کی تین وجہ ہیں، اس کے تین سبب ہیں کہ اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، بہت سارے اقوال لوگوں نے پیش کرے اس شب کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، لیکن تین اقوال آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جن میں سے اس لیے کہ لغت میں قدر کے معنی شرف کے ہیں، بلندی میں، تو اس زاویے سے اگر دیکھیں تو لیلۃ القدر یا شب قدر یعنی شرف والی رات۔ دوسری وجہ جو بیان فرمائی علماء نے وہ یہ ہے کہ اس رات کو تقدیر لکھی جاتی ہے، اس وجہ سے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس رات میں ہونے والی عبادت کا ثواب باقی عبادتوں کے ثواب کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے، اور باقی عبادتوں کے ثواب سے زیادہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں خود ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص اس رات کو جاگتا ہے، اس رات میں شب بیداری کرتا ہے، تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اس نے پہلے کیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فی لیلۃ 29 من شہر رمضان التقدیر، یعنی 19ویں شب قدر کو تقدیر کا تعین ہوتا ہے۔ وفی لیلۃ 21 القضاء، اور 21ویں شب قدر کو یعنی 21ویں رمضان کو کی رات کو کیا ہوتا ہے؟ القضاء، یعنی ان کی تائید ہوتی ہے۔ وفی لیلۃ 23 ابرام ما یکون فی السنہ، اور 23ویں شب قدر کو، 23ویں رمضان کی رات کو، اس رات میں ابرام ہوتا ہے، یعنی دستخط کر دی جاتی ہے جو کچھ بھی اس سے سرزد ہوگا، اس کی تقدیر میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، اور اس کی اس تقدیر کے اوپر دستخط کر دی گئی کہ اب ہر وہ شے جو اس کی تقدیر میں لکھی گئی ہے بس وہی ہونا ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد اب اللہ خود جو فرماتا ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا آیہ کریمہ کو اس سے قبل کی، خداوند کریم خود کہہ رہا ہے سورہ دخان کے اندر کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ، مبارک رات،
شب مبارک میں نازل فرمایا تو اس رات کی تفصیل بھی وہ بیان فرما رہا ہے کہ آخر اس رات کو لیلۃ مبارکہ کیوں کہتے ہیں، اس رات کو شب قدر کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکیمانہ امر کے فیصلے درج کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ کیا صرف اتنا؟ کیا نہیں، خداوند کریم مزید اس امر کی تشریح فرماتا ہے اور فرماتا ہے وہ کون سا امر ہے جو اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ امرن من عندنا، وہ امر ہماری طرف سے صادر ہوتے ہیں، کہیں اور سے تقدیر نہیں لکھی جاتی بلکہ ہماری طرف سے لکھی جاتی ہے۔ ان آیات سے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ملکوتی نظام میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جس میں سال بھر کے امور کے فیصلوں کی تجدید ہوتی ہے اور سال بھر کی تقدیرات کی تجدید ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سال میں بس ایک بار لوگوں کے امور کی تجدید کرتا ہے۔ تقدیر کی تجدید کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر کی تجدید سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تقدیر کی تجدید مطلب کیا؟ اللہ کے دو فیصلے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فیصلہ اٹل ہوتا ہے جو لا یتغیر ہے، جو تبدیل نہیں ہو سکتا، بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ دوسرا فیصلہ وہ ہے جو قابل تغییر نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے۔ دوسرا فیصلہ وہ ہے جو قابل تغییر ہے، جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے وہ لکھتا ہے اور مٹا دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے حتمی فیصلے نہ ہوتے تو اس کائنات کی کسی بھی چیز پر ہم وثوق نہیں قائم کر سکتے تھے، یقین نہیں قائم کر سکتے تھے، اور اگر کچھ فیصلوں میں لچک کی گنجائش نہ ہوتی تو انسان مجبور ہوتا اور اپنے اعمال و کردار کا اس پر کوئی اثر مرتب نہ ہوتا۔ وہ سوچتا پھر دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے جب ہماری تقدیر بدل نہیں سکتی، وہ سوچتا کہ محنت کرنے کا فائدہ کیا ہے جب ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی۔ اگر وہ غریب ہے تو اپنی غربت کا بہانہ لے کے بیٹھ جاتا اور محنت نہ کرتا، وہ کہتا کہ ہماری تقدیر میں تو صرف اور صرف محنت لکھی ہوئی ہے اور مشقت لکھی ہوئی ہے، ہمارے تقدیر کے اندر کسی بھی طریقے کی کوئی کامیابی اور کامرانی نہیں ہے، تو محنت کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ اب اس شب کی کچھ خصوصیات بھی، کچھ صفات بھی۔ سب سے پہلی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس شب میں قرآن نازل فرمایا، جو خود قرآن نے بیان کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اسی شب میں نازل فرمایا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اس رات کو برکتوں والی اور قدر والی رات قرار دیا۔ اس کے بارے میں خود کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، مبارک شب میں نازل کیا۔ چوتھی صفت یہ ہے اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس شب میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ پانچویں صفت اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ رات سلامتی کی رات ہے۔ سلامتی سے مراد کیا ہے؟ شیطان کے وسوسوں سے سلامتی، اللہ کے عقاب اور عذاب سے سلامتی۔ چھٹی صفت اور چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کے مقدر کو لوح محفوظ پر اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، جو کچھ بھی اس کی تقدیر میں سرزد ہوگا وہ اسی رات درج فرمایا جاتا ہے۔ اللہ نے اس رات میں تمام گناہوں کو بخش دینے کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی اس رات اگر توبہ کی جائے، استغفار کی جائے تو پروردگارہ حتماً اس کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، اس کو گناہوں سے بری کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو دھل دیتا ہے، اس کی خطاؤں سے اور سیاہ کاریوں سے چشم پوشی فرماتا ہے۔ دعا ہے پروردگارہ اس رات کے صدقے ہم سب کے تمام تر گناہوں کی مغفرت فرمانا، ہمارے مرحومین، ہمارے والدین کی مغفرت فرمانا۔ اللہ اس سال ہمارے امور میں یہ لکھ دے کہ ہم سب انصار امام حسین میں اور انصار امام زمان میں شمار ہو سکیں۔ پالنے والے اس سال کی تقدیر میں پہلا روز ظہور امام سے مخصوص فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔